بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ہماری احادیث جو پچھلے لیکچر سے ہم نے شروع کی تھیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ ہماری اگلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسروا آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا اور مشکل پیدا نہیں کرو یا سختی نہیں کرو، وبشروا خوشخبری پہ دیا کرو، ولا تنفروا اور نفرت پیدا نہ کیا کرو۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے اور دو چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا ایک مسلمان کی اولین ضرورت بھی ہے، اس کا حق بھی ہے اور اس کی شان بھی ہے کہ دوسرے کے لیے ہمیشہ نرمی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام آسانی دیتا ہے، مشکل میں نہیں ڈالتا۔ نماز کی ہی مثال لے لیں کہ فرمایا نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے، انگلی کے اشارے سے نماز پڑھو۔ اسی طرح فرمایا وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو۔ نماز روزہ جو ہے اگر سفر کی حالت میں ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہو، بعد میں پڑھ سکتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادات میں بھی ہمیں سب سے پہلے اسی چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ آسانی پیدا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو مشکل پیدا نہیں کرو۔ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے آسانی نہیں بھی پیدا کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا آپ کے عہدے کی ضرورت ہے، یا آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے، تو اس میں سختی کرنا ضروری ہے۔ مثلا دیکھیں ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو چلانے کے لیے آدمی کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن تعسروا کا مطلب یہ ہے نرمی پیدا کرو کہ جتنی کم سے کم آپ سختی سے آپ کا کام چل سکے، اس سے زیادہ سختی، بے جا سختی نہیں کرو، بے جا سختی نہیں کرو۔ یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی سختی تم لوگوں کے لیے مطلب ضروری ہو اتنی تو کرو، لیکن اس سے زیادہ سختی نہیں کرو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بشروا، ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو اچھی خوشخبری سناؤ۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں کہ جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی، جس نے ذوالحج کی خوشخبری دی، جس نے رمضان کی خوشخبری دی، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے اس کے لیے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ہے۔ پھر نفرت نہیں دلاؤ۔ نفرت دلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی کے خلاف باتیں کریں، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک کام کرتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں دو چیزوں کا اللہ نے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور دو چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہمارے کورس میں جو شامل ہے وہ ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول۔ ذاق چکھا، طعم ذائقہ، الایمان ایمان کا، من اس نے، رضیہ جو راضی ہوا، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کس بات پر راضی؟ ربن اس کے رب ہونے پر، وبالاسلام اور اسلام پر راضی ہوا، کس بات پر؟ اس کے دین ہونے پر،
وہ بھی محمدن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا، رسولاً اس کے رسول ہونے کے ناطے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی وہ آدمی مومن ہو گیا، وہ آدمی صحیح ایمان لے آیا جس نے اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ رب سب سے پہلے بات آتی ہے کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، یعنی جو بھی ہمارا کام کرنا ہے وہ ہمارے رب نے کرنا ہے، وہ ہمارے اللہ نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے خدا سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ اس کے ذمے تمہارا رزق، تمہاری سب چیز، یعنی ہر ایک چیز۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح دیکھیں کہ حکومت ہمیں سب کچھ دیتی ہے لیکن اس نے اپنے مختلف وزیر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رازق کامل ہے لیکن طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں، کبھی والدین سے رزق دلواتا ہے، کبھی افسران سے رزق دلواتا ہے، کبھی اپنے جو بڑے حکمران ہیں ان سے ہمیں رزق دلواتا ہے، لیکن رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس نے تخلیق کے سبب بنائے، والدین کو تخلیق کا سبب بنایا۔ اسی طرح دین اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ جس آدمی کے پاس یہ تین چیزیں جس نے حاصل کیں تو حقیقت میں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یعنی رضی باللہ، اگر ہم یہ کہیں راضی ہوا، راضی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بات پر وہ خوش ہو گیا، جس بات پر اس نے قناعت کر لی، جس بات پہ اس نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ان تینوں چیزوں کی توفیق دیتا ہے، سمجھ لو کہ وہ ایمان لے آیا ہوا ہے۔ ہماری آج کی جو تیسری حدیث ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل سب سے بہتر، سب سے فضیلت والا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا الذکری وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جس بات کا جو ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو اس چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس سے بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت تین قسم کی ہے، زبانی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی زبانت۔ کوئی آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے، کوئی آدمی بدن سے اس چیز کا اظہار کرتا ہے جسمانی طور پر، کوئی مالی طور پر اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو کوئی بھی عبادت ہے جس قسم کی بھی ہے وہ صرف اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذکرنی، تم مجھے ذات یاد کرو، اذکر اللہ یذکرکم، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو وہ تمہارا نام لے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت آپ کے پاس صحابی بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن ابی ابن کعب، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، بہت خوش الحانی سے پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابی تم قرآن پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس نے تمہارا نام لے کر فرمایا۔ تو وہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ تو اتنا میرے اوپر مہربان، اتنا میرے اوپر کریم کہ میرا نام تمہاری زبان پر، میرے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا، یعنی میں اللہ کے کسی ذکر میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کسی گنتی میں بھی ہوں۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ آپ دیکھیں ہر ایک نعمت کو، ہر ایک عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی،
میرا ذکر کرنا ہو تو نماز پڑھو. یعنی اگر ہم ذکر منہ سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، تو اگر ہم جسمانی طور پر کریں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو بہت زبان پہ ہلکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب تول ہوگا تو اس پر بہت بھاری ہوں گے. کلمتان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، پاک صاف ہے اور عظیم ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر تمہارے لیے سب کچھ ہے. ذکر استغفرو، استغفار کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا آج کا جو لیسن تھا، اس کے مطابق جو ہمارا اس کا احادیث کا پورشن ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. 10 احادیث جو مختلف ہمارے کورس میں شامل تھیں، جن کو کم کر کے تو 6 تک کر دیا گیا ہے. ہم نے ان 6 احادیث کو بامحاورہ طور پر اور ترجمہ ان کا کر کے ان کو پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلے پیریڈ میں ہم اس کے بعد جو ہمارے پاس جو چیپٹر آتا ہے حقوق و فرائض کا، اس کو ہم شروع کریں گے. السلام علیکم.